بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفاء الدہر روحانی مرکز سے مفتی محمد احمد شہباز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج عمل محبت کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مزمل کا یہ عمل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے جانور کو ذبح کیا اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کر تو وہ جانور جائز طریقے سے ذبح ہوا، اس کا گوشت کھانا بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو بغیر تکبیر پڑھے ذبح کیا، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا، جانور تو ذبح ہو گیا لیکن طریقہ جائز نہیں تھا، لہٰذا اس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا۔ اسی طرح اگر اعمال و وظائف کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال و وظائف کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑ کے منتروں کی طرف جاتے ہیں، جادو کی طرف جاتے ہیں، یا آپ شرکیہ کفریہ اعمال و وظائف کی طرف جاتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا گیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اگر ضرورت نہیں بھی پوری ہوتی پھر بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں آپ مقبول ہوں گے۔ اور باقی اللہ کا نام لیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور سنتے ہیں، ضرور خواہش اور ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال و وظائف کریں، آپ کی خواہش اور مقصد بھی پورا ہو اور آپ گناہ گار ہونے سے بھی بچ جائیں۔ تھوڑے سے نفع کے لیے اگر آپ غلط اعمال کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، چونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے۔ یہاں سے جب ہم نے چلے جانا ہے تو پھر آگے کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے غلط اعمال کرنا، غلط وظائف کرنا، اللہ سے شرک کرنا، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اعمال و وظائف موجود ہیں، وہ کرنے چاہیے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے اور اسلام مکمل طور پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسلام نے منع کیا ہے کہ سودی کاروبار نہیں کرنا تو یہاں پہ اسلام خاموش نہیں ہوا کہ بس سود سے روک دیا ہے، اب کیا کریں، بلکہ اسلام نے آگے رہنمائی کی ہے کہ آپ اس طرح جائز طریقے سے اپنی تجارت کو کریں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ایسے ہی اگر ضرورت پڑ گئی ہے، جہاں اسلام نے منع کیا ہے شرکیہ کفریہ اعمال کرنے سے، وہاں اسلام خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ جائز اعمال و وظائف بتائے گئے ہیں کہ آپ ان کو کر کے اپنی ضرورت کو پورا بھی کر لیں گے اور آپ گناہ گار ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ سورہ مزمل کا عمل ہے محبت کے لیے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور محبت بھی جائز۔ اگر بیوی ناراض ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، خامد ناراض ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، بہن بھائیوں میں محبت ڈالنے کے لیے، والدین سے اولاد ناراض ہے، اولاد سے والدین ناراض ہے، تو اس طرح کی جو جائز محبت ہے اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اللہ مدد فرمائیں گے اور آپ کی جائز خواہش پوری ہوگی۔ آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز لے لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے۔ آپ عربی میں نہیں لگا سکتے، آپ اپنی زبان میں حکم لگائیں، پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، اپنی زبان میں آپ حکم لگائیں کہ اللہ اس سورت کی برکت سے، قرآن پاک کے ان بابرکات الفاظ کی برکت سے فلاں کے دل میں فلاں کی محبت ڈال دے۔ اور پھر آپ نے یہ نقش لکھنا ہے جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس نقش کو آپ لکھیں، فولڈ کریں، موم جامع کر کے اپنے گلے میں پہن لیں۔ نقش کے نیچے بھی آپ نے طالب اور اس کی والدہ کا نام لازمی لکھنا ہے، مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لازمی لکھنا ہے۔ ادارہ شفاء الدہر الحمدللہ مستند اعمال و وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ رہنمائی کی صورت میں ادارہ کے واٹس ایپ نمبر 030048883886 پہ رابطہ کر کے آپ ہم سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ملاقات کا ٹائم لے کے آپ ہم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز اور ادارہ شفاء الدہر کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز،
روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔